برادران اسلام، یہ باتیں ہر وقت ہر دور میں کام آنے والی ہیں، اسی لیے بڑی دردمندی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ میری ان مذکورہ معروضات پر سختی سے عامل رہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ حضرات گرامی، 3 طلاق سے متعلق مسائل شرعیہ سماعت کرنے سے پہلے آئین ہند سے متعلق کچھ ضروری باتیں سماعت کرتے ہیں۔ ہندوستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ آج تک تو مسلمان اکثر جانتا ہی نہیں ہے کہ دستور ہند ہے کیا ہے آرٹیکل فلانا ڈھکانا، اور کیا رعایات اور مراعات مسلمانوں کو دیے گئے ہیں۔ دستور ہند کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں گے۔ ہندوستان کا دستور جو ہے، جس کے سب پابند ہیں، ہے نا، 3 اہم چیزوں پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کا دستور 3 اہم چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سوشلسٹ، یعنی دستور عوامی ہوگا، خصوصی نہیں ہوگا۔ جو بھی دستور ہے ہندوستان کا، اس کی دفعات جو ہیں وہ عوامی ہوں گی، خصوصی نہیں ہوں گے کہ ٹاٹا امبانی کے لیے جو ہے خاص رعایتیں ہوں، امیتابھ بچن کے لیے خاص رعایتیں ہوں، مفتی اعظم کے لیے کوئی خاص رعایت ہو، دین دیال شنکر لال کالی چرن کے لیے خاص رعایتیں ہوں، ایسا نہیں۔ سوشلسٹ ہوگا، کیا ہوگا؟ دستور عوامی ہوگا، کسی کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ آپ سینٹنس کو سنیں، کسی کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ ایسا بھی نہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ خصوصیات مل جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، کسی کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہوگی۔ دستور کی نگاہ میں امیر و غریب سب برابر ہوں گے۔ کتنا پیارا دستور ہے ہندوستان کا، بات سمجھ میں آئی؟ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جتنے بھی باشندگان ہندوستان ہیں، سب کے سب برابر ہیں ہندوستان میں۔ ہندوستان میں سارے کے سارے شہری از روئے شہری ہونے کے ناطے سب کے سب برابر ہے۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہندوستانی ہے، کوئی چھوٹا ہندوستانی ہے، کوئی اول درجے کا ہندوستانی ہے، کوئی دوسرے درجے کا ہندوستانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب، سب کا سب ہندوستانی جو ہے سب برابر ہے، ایسا ہمارا دستور کہتا ہے۔ یہ ہوا دفعہ نمبر 1، حصہ نمبر 1۔ 3 بنیادی باتوں پر ٹکا ہوا ہے ہمارا دستور۔ نمبر 1 سوشلسٹ، یعنی دستور عوامی ہوگا، کسی کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہوگی، دستور کی نگاہ میں امیر و غریب سب برابر ہوں گے۔ نمبر 2 سیکولر۔ نمبر کیا ہے؟ سیکولر یعنی ملک کا دستور غیر مذہبی ہوگا، ملک کا دستور غیر مذہبی ہوگا۔ ہمارے یہاں کا دستور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کے مذاہب کی رعایت کرے، احترام سب کا کرے گا، وہ کسی کو کوئی زور زبردستی اپنی طرف سے نہیں ڈالے گا کہ مسلمان اذان نہیں دے سکتا، ہندو مندر نہیں بنا سکتا، ایسی کوئی پابندی ہمارا دستور نہیں لگائے گا، اور ہمارا دستور جو ہے وہ مذہبی نہیں ہوگا، یعنی کسی خاص مذہب کا اس پر غلبہ نہیں ہوگا کہ وہ قبضہ کر لے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ڈیموکریٹک، یعنی سبھی فیصلے عوامی اور جمہوری ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سبھی فیصلے عوامی و جمہوری ہوں گے۔ اب سمجھ میں آیا ووٹ دینے کا حق حکومت ہم بناتے ہیں، ہے نا؟ حکومت سازی کا عمل کون کرتا ہے؟ ہندوستانی کرتا ہے۔ عالی جناب مودی صاحب کو پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھانے والے کون ہیں؟ ہندوستانی، اور ہر مسلم جو ہے وہ بھی ہندوستانی ہے، تو گویا کہ کس نے بیٹھایا؟ مسلمانوں نے بیٹھایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ کتنا % ووٹ ان کو ملا کتنا نہیں ملا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ پردھان منتری کی کرسی میں بیٹھنے کے بعد کس کے پرائم منسٹر ہیں؟ ہندوستان کے ہر شہری کے، لہذا ہر ہندوستانی پر لازم ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کا احترام کرے۔
اس طریقے سے عالی جناب کہہ کر کے ان کو خطاب کرے، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو لوگ کچھ نالائکی کرتے ہیں وہ دستور کے خلاف کرتے ہیں. کسی کے کسی عمل سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی کسی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس منصب جس کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو آپ کی کرسی ہے، آپ کے ملک کی کرسی ہے. بات کو سمجھنا. جو مسلمان جو ہیں اتےجت ہو جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کو کیا بول رہے ہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ کون ہیں، ہے نا؟ وہ کسی ایک گروپ یا کسی ایک سنگھ، کسی ایک جماعت، کسی ایک پارٹی کے پرائم منسٹر نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں. لہذا ان کی سوچ جو ہے، ان کا عمل جو ہے ہندوستان کی فلاح و بہبود کے لیے ہونا چاہیے. اور یہاں پر میں تھوڑی سی تعریف بھی کر دوں مودی جی کی شخصیت پر. میں متاثر ہوں ان کی شخصیت سے. ہاں، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جس کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے. وہ کام کا بندہ ہے. پرٹیکولر اگر اس کی ذات کی بات کریں تو وہ ذاتی طور پر ہمیں جو ہے کام کا بندہ نظر آتا ہے. اگر ہمارے ملک کے کچھ نالائق لوگ ان کے ذہن کو خراب نہ کریں، بات کو سمجھنا، ہمارے ملک کے کچھ نالائق لوگ ان کے ذہن کو نہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ملک کو ترقی و بلندی کے شکھر پر پہنچا سکتے ہیں. یہ صلاحیت، یہ ملکہ ان کے اندر ہے. ایسا نیہرو یا نہ بول پانے والا، نہ فیصلہ لے پانے والا پرائم منسٹر اس وقت نہیں ہے. تو وقت پر صحیح آدمی کی قدر کرنا بھی یہ بھی دانش مندی ہوتی ہے. ہمیں ان سے کچھ باتوں پر اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی سے کچھ باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے دو رائے نہیں ہے. لیکن جو اچھائی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس تک یہ پیغام پہنچے کہ جناب آپ بہت اچھے ہیں، فطری طور پر، ذہنی طور پر، صلاحیت کے طور پر آپ بہت اچھے ہیں. اگر آپ دیگر جگہ چھوٹی موٹی باتوں کی طرح اگر آپ دھیان نہ دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کو ترقی پر لے جا سکتے ہیں، ترقی کے شکھر پر بیٹھا سکتے ہیں. تو نمبر 3 دستور کیا ہے ہمارے یہاں کا؟ ڈیموکریٹک، یعنی سبھی فیصلے عوامی اور جمہوری ہوں گے. جمہوریت ہی ہر فیصلے کی اصل و بنیاد ہوگی. جمہوریت ہی ہر فیصلے کی اصل و بنیاد ہوگی. دستور ہند کا ایک باب ہے رہنما اصول. ایک باب ہے، کتاب کے اندر بہت سے باب ہوتے ہیں گے، ہے نا؟ اس میں ایک باب ہے رہنما اصول، گائیڈ لائنز، کچھ سجھاؤ، کچھ مشورے ہیں دستور کے ہی اندر. یہ ہمارے پرکھوں نے جو ہے سب بنا کے گئے ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ دستور بنائے. ہم نے جب اس پر ریسرچ کی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دانش مندی کے ساتھ اس سنویدھان کو بنایا ہے. تبھی تو ہم یہ سینہ ٹھونک کر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا سنویدھان ہندوستان کا ہے، سب سے اچھا بائیلاء، سب سے اچھا دستور جو ہے ہندوستان کا ہے. تو اس میں کچھ رہنما اصول بھی دیے گئے جسے آئین کی زبان میں ڈائریکٹو پرنسپل کہا جاتا ہے. اس باب میں ایک دفعہ آرٹیکل 44 ہے، یعنی 44 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت مملکت ہندوستان کے سارے علاقوں میں تمام شہریوں کے لیے یونیفارم سول کوڈ ترتیب دینے کی کوشش کرے گی. یونیفارم سول کوڈ ہے نا، آج چل رہا ہے نا؟ نہیں سمجھ رہے تم لوگ پتہ نہیں، اخبار پڑھتے ہی نہیں ہو، کیا کرتے ہو؟ کتاب نہیں پڑھتے تو اخبار کیا پڑھو گے؟ تو یونیفارم سول کوڈ پر جو ہے تھوڑی بہت محنت اور مشقت کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، ایک ملک ایک قانون، اس کے مطابق جو ہے ہر شہری عمل کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان ایسا قانون بنائے جس کے مطابق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو اس قانون کے طریقے پر نکاح کرے، اگر طلاق دینے کی ضرورت ہو تو اس قانون کے مطابق طلاق دے، اگر اور بھی دیگر جو بھی ضرورتیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے، جیسے وراثت کا حکم ہے، وقف کا ہے، وراثت کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے،
تو قانون بنا دیے جائیں اس کے مطابق جو ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ عیسائی ہو، وہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرے. ایسا ایک اس میں رہنما اصول ہے. یہ اتنی دور کی کوڑی ہے کہ مشکل ہے، خود ان کے لیے مشکل ہے، تو خود ہندوؤں کے لیے مشکل ہے، تو باقی مسلمانوں کو ملا کر کرنا بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی کوڑی ہے. لیکن اس سوچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. موجودہ وقت میں تھوڑا سا یہ بجبجا رہا ہے، بجبجا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، دانشمند لوگ پریشان ہیں. ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا اس کا. لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے. جب سرے 10 طلاق کا مسئلہ ہو گیا، اب فیصلے پر تو ابھی ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، کیونکہ غالباً 499 صفحات پر جو ہے فیصلہ آیا ہے. جب تک ہم فیصلہ پڑھ نہیں لیں گے تب تک بندہ کوئی تبصرہ نہیں کرے گا. تو اس آرٹیکل 44 میں رہنما اصول کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ حکومت مملکت ہندوستان کے سارے علاقوں میں تمام شہریوں کے لیے یونیفارم سول کوڈ ترتیب دینے کی کوشش کرے گی. اس پر کانگریس نے بھی کوشش کی، موکی کھائی. ابھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اوندھے منہ جائیں گے، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے اور اس میں کچھ ہو نہیں پائے گا. دستور کے اسی رہنما اصول کی آڑ لے کر کچھ لوگ ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرانے کی کوششیں بے سود کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دستور کے انہی رہنما اصول میں بہت سارے ایسے اصول بھی درج ہیں جن کا حصول کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور ایسی باتیں ہیں جن کا حصول ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات رکھی گئی. جیسے ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ ہوائی جہاز میں اگر آپ سفر کر رہے ہوں تو گائیڈ جو ہے آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اگر پانی میں ہوائی جہاز کو لینڈ کرنا پڑے تو آپ کو ایسا ایسا کرنا ہے. اب کتنی دور کی کوڑی ہے، وہ تو رن وے میں اترے گا نا، رن وے میں اترے گا. عادت ہی نہیں ہے کہ ہوائی جہاز پانی میں لینڈ کرے. لیکن ایک امکان 99 کا 1.1 کا 0.0 نیچے بھی لے جائیں تو بھی ایک پاسبل ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو بھی انسان ذہن میں رکھتا ہے گا. اس کے تحت بھی رہنما اصول بنائے گئے گے کہ اگر سمندر میں لینڈ کرنا پڑے تو یاتریوں کو کیا کرنا ہے اور باقی لوگوں کو کیا کرنا ہے. انسان ایسا سوچتا ہے. اور ہمارے مسلمان دے پایا، دے لنگر، دے کھچڑا. اب آ رہا محرم، ابھی دیکھو بقرعید میں بھون کے پایا پریشان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یار؟ ہم لوگ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ علم سے کتنے دور ہیں، دیگر لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم کیوں نہیں پڑھ لکھ رہے؟ پڑھنا لکھنا چاہیے نا بھائی. ابھی بتایا تھا پہلے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی بیسٹ چاہیے، آخرت بھی بیسٹ چاہیے. محنت نہیں کرو گے ایسی بیسٹ لے لو گے، محنت کرو بھیا. تو ایسا اس میں اور بھی اصول ہیں جو ممکن نہیں ہیں، اور جن رہنما اصول کا حصول ممکن اور ملک و عوام کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگا اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی جاتی. اب اسی رہنما اصول میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا حصول ممکن ہے لیکن حکومتیں اس طرف بالکل دھیان نہیں دیتی، ہے نا. مثلا مثال کے طور پر کیا ہے، ایک پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. رہنما اصول میں یہ تو دکھایا گیا کہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے اس کو نافذ کرنے کی حکومت کوشش کرے، تو اس طرف دھیان جلدی دے دی ہے جس کا حصول ممکن نہیں ہے نا. اور جس کا حصول ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے اس طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ آرٹیکل 44 میں ہے نشہ آور چیزوں پر مکمل پابندی کا اصول، اور آرٹیکل 39A میں نظام قانون کو اس طرح پروان چڑھایا جائے کہ ہر شہری کو انصاف حاصل کرنے کے مساوی مواقع ملیں. ایک رہنمائی کیا کی گئی کہ نشہ آور چیزوں پر مکمل پابندی لگائی جائے پورے ملک میں. کیوں نہیں کرتی ہماری حکومت اس طرف دھیان؟
سارے ہمارے پوروج جو تھے بڈھے ہمارے جو لڑے پٹے سب دماغ لگائے ایسی بیوقوف تھے. انہوں نے جو رہنمائی کی اپنے آنے والے بچوں کے لیے ملک کی سلامتی و فلاح و بہبود کے لیے کہ نشہ آور چیزوں پر مکمل پابندی لگا دی جائے, ایسا اصول بن جائے, ایسا کوئی قانون پاس ہو جائے, اس طرف کوشش کرنا چاہیے. لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں وہ جیب بھر رہی ہیں اور عوام کو جو ہے وہ شراب کی وجہ سے گاڑی چلا کر خود بھی مر جائے, دوسروں کے اوپر گاڑی چلا دے, اور نشہ کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے, نشہ کی وجہ سے اپنی بیوی کو جلا ڈالے, مار ڈالے. تو یہ برداشت ہے, لیکن نشہ بند ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے. کیونکہ وہاں سے مال آ رہا ہے. آبکاری مکمل ایک شعبہ ہے حکومتوں کے, اور اربوں خربوں روپیہ اس سے انکم ہے. تو اس انکم کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے, اس انکم کی وجہ سے نوجوان بگڑتا ہو تو بگڑتا رہے, لیکن ہماری حکومتیں اس طرف دھیان نہیں دیتی ہیں. بھائی میں کوئی نیتا نہیں ہوں یار, میرے کو معاف کرنا بھائی یار, میں تھوڑا سا آج زیادہ حکومت کر رہا ہوں, میری حکومت جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میں کچھ ایسی سچائیاں اور حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب ایک طرف وہ اصول جس کا حصول ممکن نہیں, اس کے پیچھے پڑنا فضول ہے کہ نہیں, لیکن وہ اصول جس کا حاصل ہونا خالی ممکن ہی نہیں, آسان ہی نہیں, بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے, اس طرف ہماری حکومتیں کب توجہ دیں گے؟ کیسے وکاس کریں گے ہم اور آپ جب ہمارا نوجوان نشہ میں لت ہوگا, 12ویں کلاس کا لڑکا سگریٹ پیتا ہوگا, کالج کا لڑکا جو ہے وہ نشہ آور چیز سے نشہ کرتا ہوگا. آپ دیکھیے کالجوں میں, آپ دیکھیے پڑھے لکھے طبقے میں بھی گوار تو گوار ہیں, گاؤں دیہات تو چھوڑو, آپ یونیورسٹیز میں دیکھیے آپ. ہمارا نوجوان, ہمیں فخر ہے کہ آج ہمارا ملک جو ہے وہ نوجوان ہے. ابھی پرائم منسٹر جی نے اس بات کو فخریہ طور پر کہا چائنا میں بیٹھ کر کے کہ ہمارا ملک نوجوان ہے. اللہ آج ہماری آبادی جو ہے نوجوانوں کی آبادی ہے, لیکن یہ ایک سچائی اور حقیقت بھی تو ہے کہ وہ نشے میں دھت ہے. تو ایسا نوجوان جس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں وہ ملک کی باغ ڈور کو کیسے سنبھالے گا؟ پنجاب سے لے کر دیگر جگہ دیکھ لو آپ کیا حال ہے. تو کچھ دانشور اس طرف دھیان دے رہے ہیں اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہے ہیں. کس طریقے سے کرا رہے ہیں تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اسی رہنما اصول کے آرٹیکل 39A میں نظام قانون کو اس طرح پروان چڑھایا جائے کہ ہر شہری کو انصاف حاصل کرنے کی مساوی مواقع ملیں, برابری سے وہ انصاف جلدی سے حاصل کر سکے. اس طرف کب دھیان دیا جائے گا؟ کیا آج ایک غریب انسان حصول انصاف کی خاطر ملک کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ میں جانے کی ہمت جٹا سکتا ہے؟ دہلی میں جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے نا, سپریم کورٹ ہے, وہاں کے وکیل کی فیس چکا سکتا ہے غریب آدمی؟ ارے غریب آدمی تو چھوڑو, مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ تصور میں نہیں سوچ سکتا. اب اگر اس کو ضرورت ہے سپریم کورٹ جانے کی, مان لیجئے کہ وہ ہائی کورٹ ہار گیا ہے زمین بیچ کر کے, لیکن وہ حق پر ہے اور اس کو انصاف کی ضرورت ہے, تو اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ تو گیا نا, پھانسی نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا؟ تو کیا ہماری حکومتیں صرف توجہ دیں گی کہ غریب لوگ بھی آسانی سے انصاف حاصل کر سکیں؟ سپریم کورٹ تک بھی دستک اس کے لیے آسان بنانے کے لیے کب سوچیں گے کہ وہ سپریم کورٹ جا کر کے اپنے حق میں جو ہے فیصلہ کرا سکے, انصاف حاصل کر سکے؟ اس کی آسانی کے راستے کب ہماری حکومتیں سوچیں گی؟ غریب تو کیا, مڈل کلاس کا انسان بھی یہ نہیں سوچ سکتا, اس کے بس کی بات نہیں. آرٹیکل 39E میں کہا گیا کہ پیٹ کی آگ بجھانے اور 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے کسی کو ایسا کام نہ کرنا پڑے جو اس کی عمر اور اس کی طاقت سے مناسب نہ رکھتا ہو. کتنی بڑی رہنمائی کی بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی نے, مولانا ابوالکلام آزاد جی نے, کتنی اچھی بات کہیں
ابھی آپ نہیں سمجھے نا، اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. کیا ہمیں ضعیف العمر بوڑھے رکشہ چلانے والے نظر نہیں آتے کہ اس کی عمر جو ہے جس کام کو وہ کر رہا میل کھاتا ہے؟ کیا نہیں کھاتا نا؟ تو حکومت اس طرف کب دھیان دے گی کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کے لیے راستے ہموار کیے جائیں؟ بچپن کی امنگوں کو بھول کر کوڑا کرکٹ چننے والے چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی نہیں دیتے ہماری حکومتوں کو؟ پڑ گئے پیچھے سول کوڈ کے، اس کے پیچھے پڑھو نا، جس سے بڈھا بھی خوشحال ہو، بچہ بھی خوشحال ہو، غریب کو بھی انصاف ملے، نوجوان بھی جو ہے نشہ آوری سے اس کو نجات ملے. یہ سب باتوں کی رہنمائی اسلام کرتا ہے. 1400 سال پہلے کر دی. یہ اور بات ہے کہ آج کا مسلمان پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں. لیکن الحمدللہ میں پلٹ کر یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو نشہ میں ملوث ہیں، لیکن یہ بلا دھیرے دھیرے آ رہی ہے. تو آپ مسلمان ہوش میں آئے. کیا ان سب رہنما اصول پر عمل نہیں ہونا چاہیے؟ 70 سالوں میں اس طرف کیوں دھیان نہیں دیا گیا؟ 70 کتنے سال ہو گئے؟ 72. ابھی جو جشن منایا 71 جشن منایا گیا ہے نا، 70 سالہ جشن منایا گیا. 70 سال ہو گئے. 70 سالوں میں اس طرف کیوں نہیں دھیان دیا جا رہا؟ کیوں نہیں دھیان دیا گیا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی چند روز قبل پردھان منتری جی نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی